امریکہ آپ کی سرزمین، آپ کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے بھائیوں کو مارنا چاہتا ہے اور آپ کی بہنوں کو معذور کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھے جیسی مارٹن 2009 میں۔ یہ امریکی یونس عبداللہ محمد کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جس نے امریکہ میں القاعدہ کو فروغ دیا۔ اس تجدید کے لیے بغاوت کی ضرورت ہے۔ اور بغاوت کی گئی۔ ان کے انقلابی مسلم نامی گروپ سے متاثر ہو کر کم از کم 15 دہشت گرد حملے کیے گئے یا ان کی منصوبہ بندی کی گئی۔ نیو یارک سٹی پولیس کے انٹیلیجنس یونٹ کے سابق ڈائریکٹر مچل سائبر نے مارٹن کی سرگرمیوں کا 5 سال تک پیچھا کیا اور بالآخر انہیں جیل بھیجنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسی ہمارے نشانے پر تھا، اس کا اصل نام یونس عبداللہ تھا، وہ ایک چھلاوا تھا۔ مگر یہ دونوں جو کبھی دشمن تھے، اب اکٹھے مشترکہ خطرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پیرالل نیٹ ورک کے نام سے ایک کمپنی بنائی جو سابق امریکی جہادیوں کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ تشدد کو ترک کر دیں۔ شاکر مرسی 7 برس تک الشباب کے ساتھ رضاکارانہ کام کرنے کے بعد اب معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم قطع تعلقی، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں، اور ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی خیالات اور سوچ کی مکمل تبدیلی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ مگر اس معاملے کو مارٹن سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی 11 سال کی سزا میں سے 3 سال کی قید بھگتنے کے بعد اب FBI کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ انتہا پسندوں کی اصلاح کے پروگرامز کی عدم موجودگی کو امریکی جیلوں کا نقص سمجھتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔ انتہا پسند تنظیمیں ایک دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پیرالل نیٹ ورک اصلاح شدہ نئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے 4 بچوں کے ساتھ شام سے امریکہ فرار ہونے والی تانیہ جویا ہے، جن کے خاوند داعش کے اعلیٰ ترین امریکی رکن ہیں۔ ہمیں اپنے لیے سوچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح امریکی معاشرے میں جو دشمن اتحادی بن چکے ہیں، اب وہ اس بدی کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے کبھی ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ کیرولائن پرسودی کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔